اگر آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہاں پر ایک ریڈ فلیگ بہت بڑا، کیونکہ ایک بہت ضروری چیز یہاں پر مس ہو رہی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہوتا؟ کیا یہ کوئی عمل ہے؟ کیا یہ کوئی عبادت ہے؟ کیا لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بے غرض نیت۔ بے غرض نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت کسی کے لیے وہ ہو جس میں آپ کچھ ڈیمانڈنگ نہ ہو، آپ بدلے میں کچھ نہ چاہ رہے ہو۔ دو لوگ ایک ہی نماز پڑھتے، ایک ہی طرح سے سجدہ کرتے، ایک ہی صف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک ہی دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرا صرف ایکسرسائز ہی کر رہا ہو؟ فرق کیا ہے؟ عمل کا نہیں ہے، نیت کا ہے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ دیتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اس لائق۔ اللہ نے خود ہی تو فرما دیا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور میری ہی عبادت کرو۔ ہم دن میں 1 یا 2 وقت نماز پڑھ لیتے، وہ بھی کسی کو دکھا کے، اور پھر اللہ کو ایک لمبی چوڑی لسٹ دے دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ کبھی آپ نوٹ کریں کہ دعا میں آپ بہت زیادہ خود غرض ہو جاتے، آپ کو سب چیزیں اپنے لیے ہی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں چاہیے۔ آپ کہتے ہو یا اللہ پاک میں نے نماز پڑھی، میں نے نفل پڑھے، میں نے سجدے کیے، اب میرے ہاتھ دعا کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی کھڑے ہیں، تو میری آپ دعائیں قبول کریں اور میری ضرورتوں کو پورا کریں۔ یار یہ دعا ہے یا کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ٹریڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ لو میں نے آپ کو یہ دیا، آپ مجھے یہ دیں؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سے لوگ سنسیئر رہیں، ہم سے لوگ لائل رہیں، ہم سے لوگ جھوٹ نہ بولے، ہم سے لوگ نیتاً ٹھیک رہیں، چاہتے ہیں نا ہم لوگ یہ سارے۔ لیکن اللہ کے ساتھ ہم ایسا سیلفش والا رویہ اختیار کر لیتے کہ بس مجھے ہی چاہیے، مجھے ہی چاہیے، مجھے ہی چاہیے، اور میری ہی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اور سیلفش آدمی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ صرف سیلفش ہی رہتا ہے۔ اپنا ارد گرد دیکھا ہے، نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، اے سی ہے، یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ۔ آپ صرف نام لو اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر قسم کا کمفرٹ ہے، صوفہ ہے، بیڈ ہے، بستر ہے، نرم بستر، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ہے۔ کمفرٹ چیزوں سے نہیں آتا، سکون چیزوں سے نہیں آتا، دل ہلکا نہیں ہو سکتا جب تک اخلاص نہیں ہے۔ جب تم صرف اللہ کے لیے عبادت کرو گے، دینا شروع کرو گے، اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہی کرو گے، تو آپ کو دل کا چین نصیب ہوگا۔ آپ نیت خراب کر کے صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کر کے صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تمام دل کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ چاہ کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ اسے روکو اور اس کو جہنم میں بھیج دو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ پاک اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں نیک، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کہے گا تم نے اس کے اعمال دیکھے ہیں، میں نے اس کی نیت دیکھی ہے۔ آج کل حرام بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، حلال اور حرام میں فرق محسوس ہی نہیں ہوتا، اور جب کسی کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بھوکے مر جائیں؟ اتنے سارے ٹیکسز دینے ہیں، اتنے ساری چیزیں ہیں، گاہک ہے کوئی نہیں، تو کیا بھوکے مر جائیں، بچوں کو بھوکا مار دیں؟ وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ رشوت کی ہی کمائی سے عمرہ کرنے چلے جاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے طواف چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کا حلال کا پیسہ چاہیے۔ اللہ نے ہرگز نہیں کہا کہ دھوکہ کرو، پیسے کماؤ اور پھر میرے پاس آ کے بخشوا لو۔ اللہ پاک ہے، اللہ صرف پاکی قبول کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ لمبے سجدوں سے نہیں آتا، صاف نیت سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں، ایک دنیا میں سکون کے اعتبار سے اور ایک آخرت میں ہمیشہ کے لیے۔
اگر نیت صاف ہے اور چاہے عمل کم ہو یا چھوٹا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ گناہ گار جو اپنا گناہ مانتا ہے نا، وہ ان منافق نیکوں سے بہت بہتر ہے جن کی نیت صرف دکھاوا ہوتی ہے۔ جو برائی سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر جو برائی چھپا کے کرتا ہے، نیت خراب کر کے کرتا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، بیکاز کہ وہ برائی اس کے لیے رہتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت ساری برائیاں نیکی کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہم مغالطے میں آ کے برائی کو نیکی سمجھنا شروع ہو جاتے۔ آج صرف ایک کام کرو، نماز کے بعد دعا سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرو۔ عمل سے دھوکہ نہیں کھاتے اللہ صرف اخلاص قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے تو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اس چھوٹے سے میسج سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔